نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المعارج کا بیان چل رہا ہے، یہ اس کے آخری آیات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا بیان کریں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ہمیں تجدید کرنی چاہیے اپنی نیتوں کی تجدید کیا ہوتی ہے کہ ہم درس قرآن میں کیوں بیٹھتے ہیں، درس حدیث ہم کیوں سنتے ہیں، یہ کیوں بڑا اہم ہے؟ کیوں کے جواب پر آپ کے نامہ اعمال کا وزن ہونا ہے۔ کس نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا اجر ہے، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید ہو، اللہ کا کلام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو، مقصد ہمارا اس پر عمل کرنا ہے، یعنی اس کو سننا اور سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، یہ منزل ہے۔ اگر صرف سننے اور سمجھنے تک محدود رہے اور اگلی منزل ہم نے نہ پائی، اس کا مطلب یہ سارا سفر بیکار رہا۔ اللہ اس پہ نواز دے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن اصل مقصود عمل کرنا ہے۔ اس لیے نیتوں کی ہمیں تجدید کرتے رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم کوئی بات سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنیں تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مولوی تو وہی گلاں کرتے رہتے ہیں، وہی باتیں، ہم نے وہی باتیں کرنی، اس کے علاوہ کون سی باتیں؟ لیکن جو عمل نہیں کرتا اس کے لیے ہمیشہ وہ بات نہیں ہے۔ اگر تو آپ عمل کرتے ہیں تو کہیں الحمدللہ، اس عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اخلاص کی منزلیں طے کریں، درجہ احسان تک پہنچیں۔ اور اگر عمل نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ یعنی اگر انسان عمل پر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ کلام اس پر اثر نہیں کر رہا تو پھر اسے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو کیوں نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے دھوکہ نہ دو، ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے پست آواز میں باتیں کرو، ہم اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ قرآن مجید سے بے شمار احکامات، قرآن مجید کہتا ہے والدین کی جو ہے خدمت کرو، اطاعت کرو، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بے شمار احکامات ہیں، یعنی عملی زندگی کے، ہماری روزمرہ زندگی کی بے شمار احکامات ہیں جو ہمارے عمل کے محتاج ہیں، عمل کے منتظر ہیں، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ فکر کی بات ہے۔ صرف یعنی درس کے اندر بیٹھنا اور سننا اور سن کر اس کو یہیں پہ سب کچھ جھاڑ کے چلے جانا، یہ ایک خسارے کا سودا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان جو خسارے میں، اسی لیے خسارے میں ہے، انسان جو ہے جو اصل ہے اس کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے مجھے بھی اور ہم سب کو اس بات کی تجدید کرنی نیتوں کی کہ اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان بنا دے۔ اسے قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے اگلی منزل یہ ہے کہ دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانا۔ یعنی جو بات آپ سمجھے ہیں، جو بات آپ کو اچھی لگی ہے اور جو بات آپ کے دل میں ہے، اس کو اچھے انداز کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا۔ تو اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے ہم سے، ہم دوسروں سے منوانے لگ جاتے ہیں۔ منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، اور پہنچانا بھی اچھے طریقے سے، سختی کے ساتھ نہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اسے نرمی سے بات کرنا۔ کون فرعون ہے، یعنی فرعون جیسا جابر حکمران ہے اور جس کے کفر میں پکا یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کو نرمی سے بات کرنا۔ ہمیں تو مسلمانوں سے بات کرنی ہوگی، تو مسلمان تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، ان سے زیادہ نرمی سے بات کی۔
ہارون الرشید کو ایک دفعہ ایک عالم نے سختی کے ساتھ نصیحت کی، تو ہارون الرشید نے کہا کہ بات تو آپ نے اچھی کی ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں جو ہے فرعون سے برا نہیں ہوں اور تم جو ہے موسیٰ سے اچھے نہیں ہو، جتنے بھی تم نیک ہو لیکن موسیٰ سے تو نہیں بڑھ سکتے، اور میں جتنا بھی بدتر ہو جاؤں فرعون سے تو نہیں گر سکتا، اس لیے میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ مجھ سے نرمی سے بات کی جائے۔ تو جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، دوسروں تک پہنچائیں لیکن نرمی کے ساتھ، بس ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، ان سے منوانا ہماری ذمہ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ ان پر داروغہ نہیں لگائے گئے، یہ ان کا حساب لینا میرے ذمہ ہے، میرے ہی پاس انہوں نے آنا ہے، بات پہنچا دی نرمی کے ساتھ، درد کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری پوری۔ نرمی اور درد کیا ہے کہ دل کے اندر درد ہو، یا اللہ میری بات اس تک پہنچ جائے، یا اللہ یہ عمل کرنے والا بن جائے، پھر اس کے لیے ہم دعا کریں، پھر ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ اگر ہم فارملی کہہ دیا بس چلتے چلتے، تو یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ساتھ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں نے تیری بات پہنچائی ہے، تو اس کے دل میں ڈال دے، دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے، دل میں نہیں بدل سکتا، آپ ہی بدل سکتے۔ تو یہ سورہ معارج کے اندر ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کا بیان فرمایا، اور آخرت کے بیان فرمانے کے بعد جو اس کے مناظر ہوں گے، اللہ نے فرمایا اس سے کون بچیں گے؟ الا المصلین، نمازی بچیں گے، مگر کون سے نمازی؟ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، صرف نمازی نہیں، ان کی نمازیں ان کے اندر یہ خوبیاں مزید پیدا کریں گی، تو انشاءاللہ وہ قیامت کے اس ہولناک منظر سے بچ جائیں گے، اللہ انہیں محفوظ فرمائے گا۔ اسی میں اللہ نے فرمایا کہ 50,000 سال کا وہ دن ہے جس کے بارے میں اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا ہمارے دنوں کے اعتبار سے، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ایک مومن کے لیے اتنا مختصر ہو سکتا ہے اتنا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، تو اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے۔ اب یہ ان آیات کے اندر وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے تو کس طرح آپ کو تنگ کرتے تھے۔ کفار کا ایک یعنی مغالطہ یہ بھی تھا کہ دنیا کے اندر اگر اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے تو آخرت میں بھی اگر ہوئی، اول تو وہ مانتے نہیں تھے آخرت کو، وہ تو کہتے تھے مذاق کے ساتھ اگر ہوئی تو جس طرح ہمیں یہاں پہ عزت حاصل ہے آخرت کے اندر بھی عزت ہمارے ہی لیے ہے۔ تو یہ جو غریب بیچارے مسلمان بے کس پھرتے ہیں یہ وہاں بھی ایسے رہیں گے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو یہ مذاق اڑاتے، اور دوسرے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی باتیں فرماتے، جنت کے احوال بیان فرماتے، جنت کی نعمتیں بیان فرماتے، تو یہ غصے کے ساتھ اور اریٹیشن کے ساتھ اور طرز کے ساتھ تمسخر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جھمگٹا لگا لیتے، مذاق اڑاتے۔ اب اسی کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کو کیا ہو گیا؟ فمال کا کیا ہو گیا ان کافروں کو؟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کہ تیری طرف یہ دوڑے چلے آتے، یہ تیری طرف دوڑے چلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے معاذ اللہ، اور آپ کی تمسخر اڑانے کے لیے، آپ کو اپنی بات سے روکنے کے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو کفار اونچی اونچی ہنسنا شروع کر دیتے، اونچی اونچی آوازیں کرتے ہیں تاکہ اس میں رکاوٹ پڑے، لوگوں تک وہ بات نہ پہنچے۔ عن الیمین و عن الشمال عزین، آپ کے دائیں طرف سے بھی آپ کے بائیں طرف سے بھی، یہ یعنی گروہ در گروہ جو ہیں آپ کی طرف یہ دوڑے چلے آتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہے ان یدخل جنت نعیم، یہ بھی نعمت کے باغوں میں داخل کر دیے جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کفار کا یہ جو کہنا تھا کہ ہم بھی داخل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر بات نہ مانی چونکہ ہمیں یہاں عزت ہے تو آخرت کے اندر بھی ہمیں عزت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، یہ کفار اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی چیز سے پیدا کیے ہیں، یعنی پانی کے ایک قطرے سے، نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ کفار بھی جانتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر پیدا ہونے کے اعتبار سے یہ جو کہتے ہیں تو پیدا ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر ہیں، یعنی پیدا ہونے کے اعتبار سے جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں اپنے عملوں کے اعتبار سے جائیں گے، کردار کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ تو یہ جانتے ہیں کفار، یہ جانتے ہیں سارے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو یہ کس بنا پر کہتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے؟ یعنی اگر پیدا ہونے کے اعتبار سے جنت میں جانا ہوتا تو سارے انسان برابر ہیں، پھر تو حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ وہاں پہ تو اعمال کے اعتبار سے جائیں گے، ایک مطلب تو اس کا مفسرین نے یہ بیان کیا، اور دوسرا یہ بیان کیا
کہ جس طرح پیدا ہونا ایک پانی کے نطفے سے، پانی کے قطرے سے اللہ کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے لیے دوبارہ اٹھانا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ان کو سمجھانا بھی مقصود ہے، جس میں اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، پہلے فرمایا کہ ہرگز نہیں، پھر فرمایا کہ نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنی قسم یہاں پہ کھائی ہے، بڑی اہم قسم، اپنی قسم کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم۔ کون ہے رب؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی قسم کھاتا ہوں انا لقادرون، کہ ہم ان کو دوبارہ اٹھا دینے پر قادر ہیں۔ جس طرح پانی کے ایک قطرے سے ان کو بنا دینے پر قادر ہیں، اس طرح ان کو اٹھا دینے پر بھی قادر ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے سب کچھ بنا دیا، اب تو انسان کا میٹیریل موجود ہے، اب اس کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا دوبارہ، اب ہمارے لیے بنانا کون سا مشکل ہے۔ علی ان نبدل، انا ہم اس بات پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرم، کہ ہم ان میں سے کسی بہتر، ان کی جگہ کو بہتر قوم لے آئیں، ان کو تبدیل کر دیں ان کے بہتر کے ساتھ۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ مسبوق جو نمازی پیچھے آتا ہے نا، جو جس کی ایک دو رکعتیں رہ جاتی ہیں، اس کو مسبوق کہتے ہیں، یعنی جس کی رکعتیں رہ جائیں نماز میں، جو بعد میں شامل ہو، یعنی پیچھے رہ جانے والا، اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ یہاں وہی لفظ ہے کہ ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں۔ فَذَرْهُمْ، حضور سے فرمایا پھر تسلی، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ يَخُوضُوا، ان کو اپنے کاموں کے اندر مشغول رہنے دیں۔ وَيَلْعَبُوا، ان کو کھیل تماشے میں لگے رہنے دیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ یہ اس دن کو مل جائیں گے، پہنچ جائیں گے جس سے ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو لگے رہنے دیں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، آپ نے بہت کو پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب یہ عنقریب جو ہے اس دن کو پا لیں گے جس دن کا اللہ ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور بھاگیں گے، یعنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، بھاگیں، کس طرح بھاگیں گے؟ کأنہم الی نصب یوفضون، اس کے دو ترجمے ہیں۔ نصب کہتے ہیں، آپ نے جب ریس لگاتے ہیں دیکھی ہوگی تو ریس کے آگے ایک نشان ہوتا ہے جہاں تک وہ ریس کرنے والوں نے پہنچنا ہوتا ہے، اس کو نصب کہتے ہیں۔ ایک اس نشان کو کہتے ہیں اور ایک یہاں پہ بت گاڑے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ترجمے اس کے ٹھیک ہیں، یعنی جس طرح ریس لگانے والے ریس لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوڑ کر وہاں اپنی منزل پر پہنچ جائیں، اس طرح قبروں سے نکل کر مردے اللہ کی طرف دوڑیں۔ یا دوسری ایک، جس طرح مشرکین جو اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ ان کے آگے سجدے کریں، ان کے آگے پہنچیں، اسی طرح قبروں سے نکل کر لوگ جو ہے اللہ کی طرف بھاگیں گے۔ اور لیکن جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی دنیا میں، خاشیۃ ابصارہم، اس دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، ذلت کے اندر ڈوبے ہوں گے، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی، پھر ان سے کہا جائے گا دیکھو یہ ہے وہ دن، کانوا یوعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم تو اس کو بڑا دور دیکھتے ہو نا، اب ہم ان کو قریب دیکھتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہمارے لیے تو ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا، ایک دن کا حصہ بھی نہیں گزرا، تم تو دور دیکھتے ہو، ہمارے نزدیک بہت قریب ہے۔ اس حقیقت کو انسان جتنی جلدی سمجھ جائے اتنا ہی بہتر ہے، یعنی انسان اس دنیا میں آخرت کا مسافر بن کر زندگی گزارے تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہے، اور اگر دنیا کا مسافر بن کر زندگی گزاری تو پھر دنیا کے اندر تو شاید کامیاب ہو جائے 40-50 برس، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ناکام۔ تو یہ ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور انسان ہمیشہ اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو دیکھنا ہونا، دیکھ لیں اس کی پریورٹیز کیا ہیں، اس کی پریفرنسز کیا ہیں، اس سے پہچانا جائے گا دنیا کا بندہ ہے یا آخرت کا بندہ ہے۔